بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مفلسی، تنگ دستی، پریشان حالی، بیچارگی، ناتوانی، محکومیت اور محتاجی، یہ ایک طرح سے ہمیں ان کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ صفات حسنہ بنا کر پیش کی جاتی ہیں، پاکیزہ صفات بیان کی، اعلیٰ صفات یہ بنا کر بیان کی جاتی ہیں ہمارے سامنے۔ ہے نا ایسا؟ مجھے آپ بتائیں پلیز کہ ایسا ہی ہے، اور کرتے ہیں ہم ایسا، مجھے پتہ ہے سبھی کرتے ہیں، سارے مسلکوں والے، سارے فرقوں والے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ صفات حسنہ ہیں۔ اگر یہ صفات حسنہ اور صفات عالی ہیں تو پھر ان سے نکلنے کا سوچنا بھی کیوں؟ پھر ان سے کیوں نکلتے ہیں؟ ایسی صفات کے حامل ان پسے ہوئے غریبوں لوگوں کو جو ہیں بھی کثرت میں یہ پکا یقین دلا دیا کہ تم عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ کہا جاتا نا، حدیث بیان کی جاتی ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، تم عمرہ 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اور ایسا کہنے والے مذہبی پیشوا خود محلوں میں رہتے ہیں یا محلوں کے لیے کوشاں ہیں۔ روایات غریبوں کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کی مثال پیش کرتی ہیں، اور ان عمرہ کے لیے حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ کی۔ اسلام جس اونچ نیچ کو مٹانے کے لیے آیا تھا، روایات اسی اونچ نیچ کو عین اسلام بنا کر پیش کرتی ہیں۔ کیسا تضاد ہے! روایات کسی کو مایوس نہیں کرتی، ہر ایک کو پتر دیتی ہیں، اسی لیے یہ سب کی پسندیدہ ہیں۔ روایات کے مطابق ایک طرف فاقوں کو صفت حسنہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اسی صفت حسنہ کے خاتمے کے لیے نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا تجویز کیا جاتا ہے۔ فاقوں کا حل بھی دیکھو کیا تجویز کیا۔ بھی کیوں نکلنا فاقوں سے، غربت سے کیوں نکلنا؟ یہ تو صفات حسنہ ہیں۔ یہ میرے بھائیوں کنہوں نے ایسا کیا ہے؟ یورپ میں بھی کبھی فاقے تھے، انہوں نے تو سورۃ واقعہ نہیں پڑھی۔ سورۃ واقعہ پڑھنے والے اپنے فاقے مٹانے کے لیے اب یورپ جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، سوچیے، سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ ایسا کیوں ہے؟ سجدوں سے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ تو میرے بھائی، یہ سوچنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات، تو آپ کی مہربانی آپ پر غور کیا کریں، غور و فکر کیا کریں، دیکھا کریں، سوچا کریں کہ کیا معاملات ہیں۔ دین کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو ہر ایک پر اس کا سیکھنا فرض ہے۔ یہ کوئی ڈاکٹریت صرف ڈاکٹر نے سیکھنا، انجینئر صرف انجینئر نے، استاد ہے اس کا کام استاد، لیکن دین ایک ایسا کام ہے ہر ایک مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ تو اس کو آپ سیکھنا، اس کی کوشش کریں آپ۔ تو بس باقی آپ میرے پلیز مددگار بن جائیں، التماس ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔